السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں جو جابس اناؤنس ہوئی ہیں انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر کی۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس کی فزیکل اینڈ ایجوکیشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے فنکشنز اور پاورز، ان کے اختیارات کیا ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیلری ان کی کیا ہے، اور ایک اسپیشل الاؤنس ان کو پیرا الاؤنس لگے گا جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی پیرا الاؤنس ہوگا، اور انفورسمنٹ آفیسر جتنے بھی اس اتھارٹی کے ممبرز ہوں گے، اتھارٹی کے امپلائیز ہوں گے، سب کو اسپیشل پیرا الاؤنس ملے گا جو کہ اسکیل وائز ہے، ہر اسکیل کا علیحدہ سے پیرا الاؤنس ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کیا پیرا الاؤنس ہوگا اور انفورسمنٹ آفیسر کا پیرا الاؤنس کیا ہوگا، اور اس کے بعد ان کی سیلری کتنی بنے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ سروس اسٹرکچر اور ان کا پروموشن کا کیا کرائٹیریا ہے۔ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے 11 اسکیل میں، وہ نیکسٹ اسکیل میں اس کی پروموشن کب ہوگی، اور انفورسمنٹ آفیسر کی نیکسٹ اسکیل میں پروموشن کب ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ جو اسٹیشن ہے ان پہ آپ کی جہاں پہ آپ کی تعیناتی ہونی ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے اسٹیشن ہوں گے، تحصیل میں کتنے اسٹیشن ہوں گے، اور ان میں کیا کیا اسٹاف ہوگا، کتنے انفورسمنٹ آفیسر ہوں گے ایک اسٹیشن پہ، کتنے انویسٹیگیشن آفیسر ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لاز، کون سے لاز کو یہ ڈیل کریں گے، کن لاز کے یہ ایف آئی آرز وغیرہ یا کن لاز کو یہ امپلیمنٹیشن کے لیے یہ فورس بنائی گئی ہے۔ لاسٹ میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈپارٹمنٹ سلیکشن کمیٹی جو آپ کی سلیکشن ہوگی، اس ڈپارٹمنٹ سلیکشن کمیٹی میں کون کون سے ممبرز ہوں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ جو ان کا آفیشیل ایکٹ ہے جس میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ انفورسمنٹ آفیسر کے لیے ہمیں کیا کیا کمپیٹنسیز یا کیا کیا پرسنل ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے انفورسمنٹ آفیسر میں، وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے پرسنل ایٹریبیوٹس اور کمپیٹنسیز کے حوالے سے۔ اور لاسٹلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اس پوسٹ کے لیے کیسے پریپریشن کر سکتے ہیں، پریپریشن اسٹریٹجی کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کی۔ تو اس میں انفورسمنٹ آفیسر کا 14 اسکیل ہے، پلس اس کو اسپیشل پیرا الاؤنس ملے گا، اور 299 اس کی ویکینسیز ہیں۔ اس کی جو ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہے وہ ہے کہ آپ نے کی 16 سالہ تعلیم ہونی چاہیے، چاہے آپ نے بی ایس آنرز کیا ہوا ہے تو بی ایس آنرز بھی 16 ایئرز ایجوکیشن ہوتی ہے، یا آپ نے ایم اے کیا ہو اور ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن ہو آپ کی۔ اور جو اس میں سیکنڈ اہم شک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ضرور ہونا چاہیے، چاہے موٹر سائیکل کا ہو، چاہے کار کا ہو، چاہے ایل ٹی وی ہو۔ پھر اس کے بعد ان کا فزیکل سٹینڈرڈز ہے۔ تو فزیکل سٹینڈرڈ میں آپ کی 173 سینٹی میٹر ہائٹ ہونی چاہیے، جو کہ تقریباً 5 فٹ 8 انچ یا 8.5 انچ کے قریب بنتی ہے، اور آپ 9 منٹ میں آپ 1 مائل رننگ آپ نے کمپلیٹ کرنی 9 منٹس میں۔ چیسٹ چھاتی آپ کی 34 انچ جو ہے وہ بغیر پھلائے ہوئے، بغیر سانس لیے ہوئے چھاتی ہونی چاہیے، اور جب آپ سانس لیں چھاتی کو پھلائیں تو وہ 36 انچ یا اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک جو پہلا پوائنٹ ہے وہ میں نے اسکپ کر دیا تھا، وہ ہے بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس۔ تو یہ آپ کا 27 یا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ باڈی میس انڈیکس آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں، یہ ایک ویب سائٹ ہے calculator.net، یہاں پہ آپ جا کے بی ایم اے کیلکولیٹر یہاں پہ آپ نے اپنی ایج سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، ہائٹ سلیکٹ کرنی ہے کتنے سینٹی میٹر ہے، ویٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور کیلکولیٹر پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے پاس آپ کا باڈی میس انڈیکس آ جائے گا۔ اسی طرح اگر فیمیلز ہے تو فیمیلز کی ریکوائرمنٹ ہے 162 سینٹی میٹر، یہ تقریباً جو ہے وہ 5 فٹ 2 انچ کے قریب بنتا ہے، اور انہوں نے بھی 1 مائل رننگ کرنی ہے، 14 منٹس کا دورانیہ ہوگا 14 منٹس کے اندر، اور سیکنڈلی 6/6 جو آپ کی نظر ہے وہ 6/6 دونوں کے لیے، میل فیمیل دونوں کی جو نظر ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے، کلر بلائنڈنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ان کی ریکوائرمنٹس۔ اور ایج 23 سے 32 سال کی درمیان جو ہے اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی ایج ریلیکسیشن نہیں ہے، نہ کوئی جنرل ایج ریلیکسیشن اور نہ ہی گورنمنٹ امپلائیز کو، جو کہ یوزلی گورنمنٹ امپلائیز کو ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے جب وہ اپنی سروس میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو ان کی وہاں سے ایج کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا ایج ان کو ریلیکسیشن نہیں ہے۔ 23 سے 32 کے بریکٹ میں جو بھی فال کرتا ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اور ان کی جو ہے دوسرا ڈومیسل آپ کا پنجاب کا ڈومیسل ہونا چاہیے ریلیونٹ ڈویژن میں، ہر ڈویژن وائز ویکینسیز ہے وہ ہم نیچے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس کس ڈویژن کی کون کون سی ویکینسیز ہیں۔ اور پرپوزڈ پلیس آف پوسٹنگ آپ کی جو آپ کے ہوم ڈسٹرکٹ میں
پوسٹنگ ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ کی ہوم ڈویژن میں، لیکن اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے پنجاب میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ کر سکتی ہے۔ یہ ویکینسیز کے نیچے چارٹ دیا ہوا ہے کہ 299 ٹوٹل ہیں اور جو انفورسمنٹ آفیسر کی، اور 220 ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کی۔ انویسٹیگیشن آفیسر کا اسکیل 11 ہے، انفورسمنٹ آفیسر کا اسکیل 14 ہے۔ یہ چارٹ میں دیا ہوا ہے کہ کس ڈویژن کی کتنی ویکینسیز اور کس ڈویژن میں کون کون سے ڈسٹرکٹ فال کرتے ہیں۔ یا ویڈیو کو پاز کر کے چیک کر لیجیے، اگر ایک ایک بتائیں گے تو پھر بہت زیادہ لینتھی ویڈیو ہو جائے گی، جو کہ آپ کے لیے بھی ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ اس کو آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ pira.punjab.gov.pk/careers پہ جانا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ اس کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جو پنجاب گورنمنٹ کا آن لائن پورٹل بنا ہوا ہے اس پہ ریڈائریکٹ کر دے گا، یا آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ jobs.punjab.gov.pk پہ چلیں۔ یہاں پہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ، ساری چیزیں یہاں پہ، جیسے PPSC کا اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ اپلائی کریں تو وہ نیکسٹ آگے آتا جائے گا، اس کے آپ نے کوآرڈینیٹ ڈائریکشن آپ نے اس کو فالو کر۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک یونیفارم جاب ہے۔ آپ کو لائک پولیس، لائک ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کی ایک ڈگنیٹی ہوگی، ایک معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی، اور یہ آپ کا پرپوز یونیفارم جو ہے یہ اس کی پکچرز ہیں، فیمیلز کا اور میلز کا یہ یونیفارم ہوگا۔ آپ کے پاس ویپن ہوگا، پراپر انفورسمنٹ آفیسر ایکویلنٹ ہوگا، سب انسپیکٹر کو اس کے 2 سٹار لگے ہوں گے، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ایکویلنٹ ہے ASA کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے، اس کو 1 سٹار ہوگا۔ نیکسٹ ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ سیلری اور الاؤنسز، یہ ان کے آفیشیل جو اپوائنٹمنٹ کنڈیشنز سروس ریگولیشن جو ایکٹ ہے اس سے میں نے یہ سنیپ شاٹ لیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے الاؤنسز ہیں۔ گریڈ 20 کا جو آفیسر ہوگا اس کو 1.5 لاکھ روپیہ الاؤنس ملے گا، جو کہ پیرا اسپیشل، باقی الاؤنسز تو ہوں گے، یہ پیرا کا ساتھ میں علیحدہ سے ایکسٹرا الاؤنس لگے گا۔ 19 کو 1,25,000، 18 کو 1,00,000، 17 کو 75,000، 16 کو 50,000، اور 14 والے کو 40,000، اور 11 گریڈ 11 میں جو ہوں گے ان کو 30,000۔ یعنی کہ ہمارا جو انفورسمنٹ آفیسر ہے وہ گریڈ 14 میں ہے تو ان کو 40,000 کا الاؤنس ایکسٹرا لگے گا، جو کہ BS 14 کی پے کے علاوہ ہوگا، اور BS 11 کو جو ہے وہ 30,000 جو کہ اس کی ایز یوزول پے کے علاوہ ہوگا۔ 14 اسکیل کی یوزلی جو پے ہے وہ تقریباً 45,000 50,000 اس کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ 40,000 یہ الاؤنس لگائیں تو آپ کی 90+ پے ہوگی۔ نیکسٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے انفورسمنٹ آفیسر کے فنکشنز کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی۔ تو یہ رپورٹ کرے گا سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر، جو کہ آپ کے انفورسمنٹ اسٹیشن کا انچارج ہوگا۔ یہ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر 16 اسکیل میں بھی ہو سکتا ہے اور 17 اسکیل میں بھی۔ جو تحصیل کے اسٹیشنز میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ہوگا وہ 16 اسکیل میں ہوگا، اور جو ڈسٹرکٹ یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ہوگا وہ 17 اسکیل کو ہوگا۔ تو ان کے فنکشنز کیا ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کی پاورز کیا ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ سب سے اہم کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے انکروچمنٹ جو بار پراپرٹیز پہ، یا جو پبلک اسٹیٹ پراپرٹیز پہ، یا پارکس کے آگے، یا اس طرح کے کہیں بھی انکروچمنٹ اس کو بولتے ہیں کہ جو نجائز تجاوزات ہوتی ہیں ان کو ہٹانا، یہ ان کا سب سے جو ہے وہ مین کام ہے۔ دوسرا جو ہے کہ کوئی بھی نجائز ہیرا اندوزی جو منافع خوری کرتے ہیں، دکاندار ایک چیز 100 روپے کی ہے وہ 200 روپے کی بیچ رہے ہیں، 250 روپے کی بیچ رہے ہیں، 150 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ ایکسٹرا پروفٹ، نجائز منافع خوری کو ختم کرنا۔ ایک چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ چینی شارٹ ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ داموں میں رکھ لیتے ہیں، تو اس چیز کو یہ ختم کرنا۔ ان چیزوں کے اگینسٹ، ان لوگوں کے اگینسٹ FIRs یہ دے سکتے ہیں، خود سے یہ ان کے اپنے اسٹیشن ہوں گے، خود سے یہ FIR دیں گے، اور پھر جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ ان کی تفتیش کریں گے۔ کسی بھی شخص کو یہ اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی قابل اعتماد ایویڈنس ہو، یا کوئی قابل اعتماد جو ہے ان کے پاس شہادت ہو، مخبر ہو، جس نے ان کو انفارمیشن دی ہو، تو یہ سارے جو ہے وہ ان کے اختیارات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت وسیع اختیارات ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے لاز کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان لاز میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان سب کو یہ ڈیل کریں۔ نیکسٹ ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ پروموشن سٹرکچر کیا ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ڈپارٹمنٹ ابھی
ریکروٹمنٹ کر رہا ہے تو ساتھ ہی انہوں نے سرور اسٹرکچر بھی بنا دیا، یعنی کہ جو بھی اس میں ریکروٹ ہوں گے، جو بھی اس میں بھرتی ہوں گے، ان کی پروموشن جو سب سے پہلے وہ ہوں گے جو کہ اس پروموشن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کی جلدی پروموشن بھی ہو جائے گی۔ انویسٹیگیشن آفیسر جو کہ 11 اسکیل میں ہے، اور ان کی جو ہے پروموشن کب ہوگی؟ 5 سال بعد۔ بلکہ یہ انویسٹیگیشن یہ ہے سینئر سارجنٹ جن کی 5 سال سروس ہو گئی ہے سارجنٹ، وہ انویسٹیگیشن آفیسر 5 سال بعد بن جائیں گے، اور انویسٹیگیشن آفیسر انفورسمنٹ آفیسر کی پروموشن کے لیے اہل ہوں گے 5 سال بعد، جب وہ بھی منیمم 5 years آف سروس ان BS11۔ 5 سال جب انویسٹیگیشن آفیسر اپنے سروس ہو جائے گی تو وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر انفورسمنٹ آفیسر یعنی کہ 14 اسکیل میں اس کی پروموشن ہو جائے گی۔ اور انفورسمنٹ آفیسر کی 80% جو ویکینسیز ہوں گی وہ انیشیل ریکروٹمنٹ کے ذریعے ہوں گی، جیسے کہ ابھی ہو رہی ہیں، اور 20% جو کہ اس کی ریکروٹمنٹ ہوگی وہ فرام پروموشن ہوگی انویسٹیگیشن آفیسر سے۔ آگے انفورسمنٹ آفیسر کی پروموشن ہو جائے گی جب 5 سال تک انفورسمنٹ آفیسر کی سروس ہو جائے گی تو اس کی پروموشن ہو جائے گی 16 اسکیل میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر۔ 16 اسکیل میں اس کی پروموشن ہو جائے گی 5 سال آفٹر 5 years سروس۔ اور اسی طرح سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر جو ہے اس کی انیشیل ریکروٹمنٹ 70% اس کی ویکینسی جو ہے وہ انیشیل ریکروٹمنٹ کے ذریعے ہوں گی، اور 30% اس کی پروموشن کے ذریعے ہوں گی جو کہ انفورسمنٹ آفیسر میں سے ہوں گی۔ نیکسٹ جو ہے سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر 17 اسکیل کا، یہ جو ہے یہ 100% پرمیشن بیسس بھی ہیں، جو جون سے سب ڈویژنل آفیسر 16 اسکیل میں ہوں گے اور ان کی 5 سال سروس ہوگی تو 5 سال بعد ان کو سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر 17 اسکیل میں ان کی پروموشن کر دی جائے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انفورسمنٹ اسٹیشن ایٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر۔ تو ڈسٹرکٹ بورڈ اس کو سپروائز کر رہا ہوگا، ڈسٹرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوگا ڈی سی ڈسٹرکٹ کمشنر، جس کے ممبرز ہوں گے تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور پلس DPO۔ تو آگے جو انفورسمنٹ اسٹیشن کا جو انچارج ہوگا وہ ہوگا SDEO سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر، جو کہ 16 اسکیل کا بھی ہو سکتا ہے اور 17 اسکیل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پروسیکیوٹر ہوگا جو کہ جتنے بھی کیسز سب ڈویژنل آفس میں رجسٹر ہوں گے ان کی عدالتوں میں پروسیکیوشن کے لیے پروسیکیوٹر ہوگا۔ سب ڈویژنل آفیسر کے نیچے ہر اسٹیشن میں، ہر انفورسمنٹ اسٹیشن میں 2 انفورسمنٹ آفیسر ہوں گے 14 اسکیل کے، 2 انویسٹیگیشن آفیسر ہوں گے 11 اسکیل کے۔ اگر انویسٹیگیشن آفیسر سب انسپیکٹر پولیس ڈپارٹمنٹ سے سب انسپیکٹر کو ڈیپوٹیشن پہ آتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر تو اس کو اسکیل 14 دیا جائے گا، اور 2 ہی سینئر سارجنٹ ہوں گے جو کہ پنجاب پولیس سے ہیڈ کانسٹیبل ڈیپوٹیشن پہ لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک IT ریزیڈنٹ انجینئر ہوگا جو کہ IT کی سپورٹ جتنے بھی سافٹ ویئر سسٹم وغیرہ ہوگا اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہوگا۔ سارجنٹ کے ساتھ سینئر سارجنٹ کے ساتھ 28 + 3 31 سارجنٹ ہر انفورسمنٹ اسٹیشن پہ ہوں گے۔ سارجنٹ کانسٹیبل کی ایکول ہوگا، فی الحال کانسٹیبل ہی جو ہے وہ ڈیپوٹیشن بیسس پہ لیے جائیں گے، جب ڈپارٹمنٹ اپنی ریکروٹمنٹ کرے گا تو تب یہ ڈیپوٹیشن سے واپس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کنٹینجنٹ سٹاف 4 پر ایئر، کنٹینجنٹ سٹاف سے دوسرے جو سٹاف ہیں چھوٹے موٹے جو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو نظام چلانے کے لیے، وہ 4 سٹاف دوسرے منفوظ ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی ان کی ہائرنگ کمیٹی جو ہے ڈپارٹمنٹل جو ہے ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے اس کے ممبر کون کون سے ہوں گے۔ تو ڈائریکٹر جنرل جو ہے پیرا کا وہ کمیٹی کا چیئرمین ہوگا آپ کی سلیکشن کے دوران۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ اس کا ممبر ہوگا۔ چیف ٹیکنالوجی آفیسر ELR پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا۔ پھر ریپرزینٹیٹیو آف AD آف BS18 ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اس کا ممبر ہوگا، اور کوئی بھی ادر ممبر جو کہ چیئرمین ساتھ میں کو آپٹ کرنا چاہے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ پہ کہ یہ کون کون سے ایکٹس کو ڈیل کریں گے۔ تو اس میں 5 ایکٹس ہیں جن کو بیسیکلی جن کی امپلیمنٹیشن جن کی انفورسمنٹ کی اتھارٹی کرے گی، وہ ہیں دی کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز پنجاب ایکٹ 1912، اور سیکنڈ ہے دی پنجاب پریونشن آف ہارڈنگ ایکٹ 2020، تھرڈ ہے دی پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز، فورتھ ہے دی پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887، پانچویں ہے دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ یہ لینڈ ریونیو کے جتنے معاملات ہوں گے یہ بھی سارے یہ ڈیل کریں گے۔ پھر کرایہ داری ٹیننسی ایکٹ کرایہ داری کا متعلق ہے اس کو یہ ڈیل کریں گے۔ پھر اسینشیل کموڈیٹیز جو پرائس مینجمنٹ ہے، جو پرائس بڑھا دیتے ہیں چیزوں کو، اس کو ڈیل کریں گے۔ پھر یہ ہارڈنگ ایکٹ ہے جی نجائز ذخیرہ اندوزی، اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہ ڈیل کریں گے۔ پھر کالونائزیشن کے جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ
جو کولونائزیشن آبادی یعنی کہ آبادی کے لیے دیتے ہیں یا لیز وغیرہ بھی دیتے ہیں، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں اس کی جو انفورسمنٹ ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو یہ ڈیل کریں گے، یہ ڈیل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ہم آتے ہیں کہ آپ اس کی افیکٹولی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے سوال نئی ڈائمینشن سے آتے ہیں، سیم سوال وہ نہیں آتے جیسے کہ پہلے سے آتے کہ سیم پاس پیپر سے ایگزیکٹ سیم ٹو سیم سوال آتے تھے، وہ ابھی بھی آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں۔ تو اس کی افیکٹولی آپ پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ آپ کے سامنے ایک امتیاز شاہ کی بک کا 5 پیپر ہے۔ آپ نے اگر تیاری کرنی ہے تو آپ اس طرح تیاری کریں کہ ہر جیسے یہ ہو انوینٹڈ ٹیلی فون، اب اس میں رائٹ آپشن ہے الیگزینڈر گراہم بیل۔ یہ ایک جو عام بچہ ہے وہ تیاری کر رہا ہے تو وہ جسٹ اسی کو اسی طرح پڑھتا ہے، الیگزینڈر گراہم بیل پڑھ کے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے ایسے تیاری کریں گے تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی پاس نہیں کر پائیں گے، آپ کو ہر سوال کی ہر ڈائمینشن کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں اس نے کب یاد کیا، 1876 میں اس نے یاد کیا۔ پھر نیکسٹ جو نام دیا ہوا ہے، نیکسٹ جو آپشن دی ہوئی ہے ونٹ سرف، اس نے کیا کیا، اس کو بولتے ہیں فادر آف انٹرنیٹ، ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول اس نے جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ نیکسٹ جو ہے جی چارلس بیبیج، چارلس بیبیج نے کیا کیا، اس کو فادر آف کمپیوٹر بھی بولتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا تھا، تو 1822 کا بھی یاد کیا، 1822 میں۔ نیکسٹ آپشن ہے تھامس ایڈیسن، تھامس ایڈیسن نے الیکٹرک بلب ایجاد کیا تھا، کب ایجاد کیا تھا، 1879 میں۔ اب اس طرح جب آپ ہر آپشن کی پوسیبل جتنی بھی، ہر کوشچن کی جتنی بھی آپشن ہیں ان کے پوسیبل جو بھی کوشچن ہے، جو آنسر ہے، جب آپ ان کو اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ ضرور آپ کی سلیکشن ہوگی اور آپ اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جسٹ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو بہت سارے لاکھوں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر آپ کے نمبر وہی 40 50 60 کی لائن میں آئیں گے۔ آپ پاس تو ضرور ہوں گے لیکن آپ اس میں آگے پھر انٹرویو میں کوالیفائی نہیں ہوں گے، آپ میرٹ میں نہیں آ پائیں گے، تو اس طرح آپ کی